موضوع الدرس في إثبات الرسالة والرد على المشركين المعاندين، سورة الأحقاف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حقوق والدین کے بارے میں ذکر فرمایا. الحمدللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت، انزال وحی، اس بات توحید اور مشرکین، مکذبین، معارضین پر اللہ نے رد فرمایا. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو آخری آیات آپ نے پڑھی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کیا پھر اس پہ جمے رہے، فلا خوف علیہم، ان کا آگے مستقبل میں بھی ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پر بھی کوئی غم نہیں، وہ سب اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، اللہ کی رحمتوں میں ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جنت اور نعمتیں اللہ ان کو بدلہ دے رہے ہیں ان اعمال کا جو انہوں نے کیے تھے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا.
والدین کے بارے میں اپنے بندوں کو بڑی تشدید اور بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ والدین کے حقوق کا خیال کریں. جیسے یہ آیت. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور ایک آیت میں تو اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا. حالانکہ توحید کے بعد جو حق ہے وہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ کے بعد جو حق ہے وہ اللہ کے رسول کا. لیکن والدین کی عظمت کو سامنے اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنی توحید بیان کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یہ معنی نہیں کہ بتوں کو شریک نہ کرو، باقی جو مرضی ہے کرتے رہو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. نہ انسانوں کو شریک کرو، نہ ملائکہ کو شریک کرو، نہ زندوں کو شریک کرو، نہ مردوں کو شریک کرو. اس کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پہ احسان کرو. اسی طرح اللہ نے ایک دوسری مقام پہ بھی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی. جتنی انواع عبادت ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں، کوشش کیا کریں دماغ میں بٹھانے کی. عبادت کی جتنی انواع ہیں، مثلا نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ، ایسی عبادت ہے. اچھا عبادات مالیہ ہیں، خیرات ہے، نفقات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عبادت ہے. اللہ کے راستے میں تم قربانی کرتے ہو، عبادت ہے. اللہ کے حکم پہ حج ادا کرتے ہو، عبادت ہے. اللہ کے حکم پہ روزے رکھتے ہو، عبادت ہے. اسی طرح دعا مانگنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے عاجزی کرنا، یہ سب سے اہم عبادت ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کا حقدار صرف اللہ ہے. جمیع انواع عبادات، جمیع اقسام عبادات، جمیع اجزاء عبادات خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں. اس کے فوراً بعد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یعنی والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ پاک نے اپنی توحید کے بعد انبیاء کی رسالت کے بجائے والدین کا ذکر فرما دیا. ورنہ سارے قرآن میں دیکھیں جہاں اللہ کا حکم ہوگا، رسول کا ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مقام ایسا ہے کہ پہلے مقام الوہیت، بعد میں مقام رسالت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کر کے یہ بندے کو ہدایت کی کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ان کے حق کو جوڑ دیا. اسی لحاظ سے قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ اگر والدین نے بوڑھے ہیں، تمہیں موقع ملا ہے خدمت کا، تو بڑی نرمی سے، بڑی عاجزی سے، بڑی تواضع سے ان کے آگے اپنے آپ کو پیش کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے لیے دعا بھی کرو گے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
کما ربیانی صغیرا، میرا مولا ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ رحم کیا کہ میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں تو پیشاب میں پڑا رہتا تھا، اگر والدین نہ اٹھاتے تو میں تو اپنے پیشاب بولو برات میں پورا لسڑا ہوا پڑا ہوتا، بدبودار ہو کے کوئی کتے آگے اٹھا کے لے جاتے۔ یہ تو والدین کی شفقت ہے نا کہ گندگی کا فکر نہیں، میرے بول و براز کا فکر نہیں، صفا کر رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، 2 منٹ کے بعد حضرت صاحب نے پھر جناب پیشاب کر دیا ہے، وہ پھر بدل رہے ہیں۔ رات کو تھک ہار کے کاموں سے سونے کے لیے لیٹے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا، اٹھیں گے؟ رات کو تھک ہار کے ماں سارے گھر کا کھانا وانا برتن دھو دھلا کے آگے لیٹی ہے، آنکھ لگی ہے، بچے نے رونا شروع کیا، ماں پھر اٹھ گئے۔ سردیوں کا موسم ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ابھی وقت بھی نہیں ہے، تو ماں اس کو خشک طرف لٹا دیتی ہے، خود اسی طرف لٹ جاتی ہے، میرے بچے کو نمونیا نہ ہو جائے، سردی نہ لگ جائے، مجھے لگے تو کوئی بات نہیں لیکن بچے کو کچھ نہ ہو۔ تو والدین کی شفقت کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، گھر میں کچھ تھا نہیں تو ایک کھجور کا دانہ تھا جو بی بی عائشہ نے دے دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ خیرات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوں کہ جی میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں، 1 ریال 1 ریال 1 ریال خیرات کرو، آدھا ریال خیرات کرو، ربع ریال خیرات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے کسی گرتے کو تھام لو، کسی اندھے کو راستہ گزار دو، یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارک میں ہے کہ التبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، کہ تم اگر دوست کو ملتے ہوئے ذرا مسکرا دو تاکہ دوست خوش ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو راضی کیا، چلو تمہیں میں راضی کر دیتا ہوں۔ تو اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کے استقبال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یبتسم، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے کچھ مانگا ہے نا، آپ نے کبھی نہیں فرمایا اللہ میں نہیں دیتا، جو بھی ہے ٹھیک ہے دے دو۔ تو جب وہ کھجور کا دانہ انہوں نے عورت کو دیا بی بی صاحبہ نے، تو اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، گٹھلی نکال کے رکھ دی، ایک حصہ اس لڑکی کو دے دیا، ایک اس لڑکی کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ حالانکہ اس دور میں تو بھوک کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، کھجور نہیں ملتی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تو حضور کے گھرانے نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ 3 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، 3 مہینے۔ کیوں؟ کیا پکائیں؟ آگ جلائیں؟ کیا پکائیں؟ پکائیں کیا؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ الا الاسودان والماء، 2 کھجور کے دانے کھا لیے، پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ یہ تو ہم ہیں نا جی، 10 نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات سے کئی ڈشیں بنتی ہیں اور اس کے بعد بھی ہم بک بک کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں پکا، اس میں مرچ زیادہ ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس کا ٹیسٹ درست نہیں ہے، یہ کچا رہ گیا ہے، یہ زیادہ پکا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم بک بک کرتے ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں ساری
ساری زندگی میرے محبوب نے کبھی کسی کھانے پہ اعتراض نہیں کیا، اچھا لگا کھا لیا، اچھا نہیں لگا رکھ دیا، اعتراض نہیں کیا زندگی میں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اعتراض کا کیا معنی؟ جو طبیعت نے چاہا نوش فرما لیا، نہیں پسند آیا رکھ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل. آپ نے فرمایا یار سرکہ جو ہے نا یہ تو بہت اچھا سالن ہے، یعنی اس زمانے میں سالن ہے ہی نہیں تو سرکہ رکھ لیا، اس میں روٹی بھگو بھگو کھا لی. زیتون کا جو تیل ہے نا یہ بھی ان کے لیے سالن تھا کہ زیتون کا تیل تھوڑا سا ڈال لیا، وہ خشک روٹی جو ہے اس میں بھگو بھگو کے کھا لی، یہ بھی سالن تھا. ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، غریب مدرسے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، غریب اس میں پڑھتے بھی غریب ہیں اور مدرسوں کی مدد بھی غریب کرتے ہیں. بڑے لوگوں کے لیے تو آج کل مدرسے مصیبت ہے نا، کیوں؟ وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا. آپ کل کوئی فلم سنیما گھر بنائے، مجال ہے آپ کو کوئی رکاوٹ ڈالے؟ آپ کل کوئی کلب بنانا چاہیں، سارے بڑے آدمی آئیں گے افتتاح کرنے کے لیے. اگر کوئی دین کا مطلب ہو رہا، ہاں یہ دیکھا یہ مولوی پیدا ہو رہے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر ان کے لیے طریقے سے ہدایات ہوتی ہے. جی آپ لوگ جو ہے نا ذرا علوم جدیدہ کو بھی اندر رکھو نا. یہ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، دیکھیں نا جی یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی یہ تو ٹھیک ہے، یعنی یہ علوم تو یعنی گویا گزارا ہے، قرآن حدیث تو گویا گزارا ہے. اصل علم تو یہ ہے نا جی کہ آپ کمپیوٹر سکھائیں، آپ ان کو جناب جغرافیہ پڑھائیں، آپ ان کو فزکس پڑھائیں، آپ ان کو جناب اپنا ریاضیات پڑھائیں، آپ ان کو الجبرا پڑھائیں، آپ ان کو جناب اکنامکس پڑھائیں، آپ ان کو میتھس پڑھائیں. یہ کیا پڑھا رہے ہیں جناب؟ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن دنیا کو اب ان کی ضرورت ہے. مجھے ایک بہت بڑا آدمی بڑے عہدے کے اعتبار سے، ورنہ کون بڑا ہے، بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اتفاق سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا وکیل صاحب آپ کی بات مانتے ہیں مدرسوں والے، آپ ان کو سمجھائیں نا. دیکھیں ابھی تک وہی پرانی باتیں ہیں، وہی پرانے زمانے والی صرف پڑھا رہے ہیں اور نحو پڑھا رہے ہیں اور جناب منطق پڑھا رہے ہیں اور معقول پڑھا رہے ہیں اور علم کلام پڑھا رہے ہیں. وہی پرانے زمانے کے جناب منیت المصلی ہے، قدوری ہے، اس کے بعد جناب ہدایہ ولین ہے، اخیرین ہے، اور وہی کتابیں ہیں، اور وہی مشکات شریف ہے، اس کے بعد سے اتنی پرانی آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک وہی کھڑے ہیں، کنویں کے مینڈک ہیں. اگر ان کے پاس جدید علوم ہوں گے تو علوم جدید و قدیم کے امتزاج کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں دنیا کو فیس کر سکیں گے. میں نے کہا بات سنو کہ یہ تو میں نے کہا مولوی ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں نا، یہ واقعی بیچارے کنویں کے مینڈک ہیں، ہم پرانے لوگ ہیں، واقعی ہم کنویں کے مینڈک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو کعبہ شریف بھی بہت پرانا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، کیا خیال ہے نیا بنائیں؟ کعبہ شریف تو بہت پرانا ہو گیا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی فرمایا عند بیتک المحرم، میں آپ کے عزت والے گھر کے ساتھ بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. معلوم ہے گھر تو پہلے تھا، صرف عمارت گر گئی تھی. میں نے کہا کعبہ شریف تو حضرت بہت پرانا ہو گیا، 6000 سال گزر گئے. تو اب کیا خیال ہے کوئی ماڈرن نیا کعبہ بنے؟ قرآن شریف کو بھی 1431 سال ہو گئے تو یہ قرآن بھی بڑا پرانا ہو گیا، کوئی نیا قرآن شریف لکھے. اور جہاں تک احادیث رسول کا تعلق ہے ان کو بھی تقریباً 1200-1250 سال گزر گئے مدون ہو کر کتابی شکل میں، یہ بھی پرانی ہو گئی. میں نے کہا یہ ساری پرانی چیزیں چھوڑ دے.
آپ مجھے ذرا، میں نے کہا پڑھے لکھے ہیں، بیوروکریٹ ہیں اور ماشاءاللہ اتنے بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہیں، کلیدی عہدے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے اور آپ کا لکھا ہوا آرڈر کہلاتا ہے، لیکن مجھے بھی یہ سمجھائیں نا کہ ان ساری پرانی چیزوں کو ہم نیا کیسے بنائیں۔ اب اس کو جناب تھوڑی تھوڑی خشکی ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا دوسری بات میری مانیں کہ یہ تو ملا مولوی ہے نا، انہوں نے کہا ہمارے پاس یار پڑھنے والا بھی کون آتا ہے، کوئی لوہار، کوئی پاولی، کوئی موچی، کوئی کمی، کوئی ہاری، کوئی مزارے کا بیٹا، غریب مسکین، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، وہ ہمارے پاس مدرسوں میں آتے ہیں۔ جو اندھا ہو گیا انہوں نے کہا اس کو قرآن پڑھاؤ، حافظ بن گیا، یعنی اب اندھے کو حافظ کہتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑی توہین ہے قرآن کے حفظ کی، یعنی جو اندھا ہو حافظ ہے، اور جو آنکھوں والا ہو اور جس کی رات فلموں میں گزرتی ہو وہ بڑا آدمی ہے، وہ اندھا ہے حافظ ہے۔ بیٹا لنگڑا ہو گیا، اس نے کہا یار اس بیچارے کو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا اور اس غریب کو کوئی نوکری بھی نہیں دے گا، ڈالو مولویوں کے گلے میں، وہاں روٹی بھی کھاتا رہے گا، کپڑا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کچھ نہ کچھ پڑھ جائے گا، اور تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، چلو مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا شعا کر دے گا۔ ہمارے پاس تو میں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کی آنکھوں پہ انگریزی اور انگریز کی اینک چڑھی ہوئی ہے، یہ میرے مدنی سرکار کی شان کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ نمبر غلط ہونا جی، کاغذ تحریر نظر ہی نہیں آتی۔ ہم تو اسی کے وارث ہیں کہ حضور کے بعد نابینا آیا تو عبداللہ ابن ام مکتوم بن گیا، کہ اللہ ہمیں قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی آپ اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کالا آیا تو بلال بن گیا۔ اسی طرح ہمارے مدارس میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن کو آپ چھوٹی قوموں کا کہتے ہیں، حقیر کہتے ہیں، ابھی بھی اگر آپ نے مثلا دیکھنی ہو، اب حضرت شیخ الحدیث کو دیکھ لیں، ساری زندگی ویل چیئر پہ گزر گئی، ویل چیئر کے علاوہ ایک قدم نہیں چل سکتے تھے، لیکن الحمدللہ لاکھوں کو پڑھا دیا۔ اسی طرح سے ابھی بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے، مولانا اسلم صاحب ہیں اپنا کراچی میں ہیں، دونوں ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، شیخ پورا کے ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں، ویل چیئر پہ ہیں بیچارے، لیکن ان کی محنت کا یہ عالم ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ 3 لاکھ آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ مدرسوں میں ہیرے پیدا کر دیے۔ ہمارے مدارس نے آج آپ جن پہ ناز کرتے ہو کہ بھئی جو آپ کا بہت بڑا سر سید گزرا ہے، کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ کس مدرسے سے پڑھا؟ علی گڑھ تو اس نے بعد میں بنایا نا، خود کہاں پڑھا تھا؟ ساری دنیا میں ہدایت کا اور حدیث کا درس دینے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں سے پڑھا؟ تمہاری یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا، تمہارے کالجوں میں پڑھا تھا۔ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں، وہ تو خیر بڑے لوگ تھے نا، اب اگر کوئی امام بخاری کا نام لے یا امام ترمذی کا نام لے یا امام نسائی کا نام لے یا امام ابو حنیفہ کا نام لے، امام شافعی، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں تم ساری یونیورسٹیاں اکٹھی ہو کے ایک عطا اللہ شاہ بخاری تو پیدا کر دو۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں جا سکتی۔ حضرت حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، نیچے یہ گھاس جو ہے نا، گھاس بچھا ہوتا تھا، چٹائی بچھی ہوتی،
مسجد میں آتے ہیں، چٹائی بچھی ہے، چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اور اللہ نے علم اتنا بڑا دیا تھا کہ حضرت بن نوری جیسا آدمی جو خود مؤلف ہے، شارح ہے ترمذی شریف کا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود فرمایا کہ میں جب حضرت حلیجوی کی مجلس میں بیٹھا تو ایک حدیث پہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، اس دن مجھے پتا چلا کہ علم تو اس کو کہتے ہیں، ہم تو ابھی اس کے قریب ہی نہیں پہنچے۔ جتنے قرآن کی ایمان سے کہیں تفسیریں لکھی گئی ہیں، مثلا جلالین ہے، بیضاوی ہے، کشاف ہے، ابن جریر ہے، ابن کثیر ہے، نصفی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں انوار القرآن ہے، معارف القرآن ہے، اور اسی طرح بصائر ذوی التمییز ہے، النظم والدرر فی الآیات والصور ہے، یہ ایک کالج والے نے لکھی ہے۔ کسی آپ کے یونیورسٹی والے نے لکھی ہے۔ ایک ہے اعتراض کر دینا، او جی پرانے لوگ بابا تم اپنے کالجوں میں قرآن حدیث پڑھا دو، نئے لوگ ہیں، ان کے بعد دونوں علم اکٹھے ہو جائیں گے، دنیاوی بھی اکٹھا ہو جائے گا، دینی بھی اکٹھا ہو جائے گا، ان کو تم آگے لے آؤ نا۔ ہمیں جو کہتے ہو بدلو تو تھوڑا سا تم بھی تو بدلو نا۔ اگر ہمارے ہاں نصاب پہ نظر ہے، اپنے نصاب پہ بھی نظر ڈالو کہ وہاں بھی نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ فقہ ہے، صرف تاریخی باتیں پڑھا دینا، چند انبیاء کے احوال، چند اسلامی بادشاہوں کے احوال پڑھا دینے کا نام اسلام تھوڑا ہے۔ یعنی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں تو طالب بھی نہیں، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے مولوی ہونا تو بڑی بات ہے، میں تو طالب بھی نہیں ہوں، طالبوں کا بھی خادم ہوں اور کفش بردار ہوں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ان کا جو بڑے سے بڑا پروفیسر ہو نا، جو بڑے سے بڑا لیکچرر ہو، جو بڑے سے بڑا اسلامیات کا پرنسپل رہا ہو، جس نے 4 5 6 10 PhD کیے ہوئے ڈاکٹر ہو، ان کو کبھی ملے نا، پوچھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب نحوی مجھے بتا دو۔ مجھے بھی ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب سے واسطہ پڑا تھا، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ آج کل بڑا نام ہے ان کا، اتفاق سے بات، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ جوان بھی ہیں اور آپ کا مطالعہ بھی ہے، اور میں تو ویسے بھی ان پڑھ دیہاتی قسم کا آدمی ہوں، اور پھر میں بالکل اجڑ جاہل قوم کا بندہ ہوں، بلوچ قوم، میری قوم تو ڈاکو چور ہے، یہ تو اتفاق ہے، پتہ نہیں کیسے مولوی بن گئے ہم۔ ہماری قوم کی جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ ایک خان کا بیٹا تھوڑا سا دین پڑھنے کا لگا نا، ایک دن اس نے مسجد میں اذان دی تو ساری برادری خان صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے آئی، افسوس کرنے کے لیے آئی کہ سردار صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا بیٹا مولوی بن گیا، سردار نہ بنانا۔ دیکھو نا اذانیں دے رہا ہے، بڑی بدقسمتی، افسوس ہے حضرت آپ کو اللہ نے کوئی اچھا بیٹا نہ دیا، جو آپ کی طرح ظالم ہوتا، جبار ہوتا، قاہر ہوتا، ہماری لڑکیاں اٹھا کے بے عزتی کرتا، شراب پی کے رات کو ڈانس کرتا، سردار تو وہ ہوتا ہے نا۔ یہ ملا مسجد میں اذان دے رہا ہے۔ ہم تو اس برادری کے لوگ ہیں میرا بھائی، کوئی ہم سید قریشی تھوڑے ہیں، ہم تو بالکل ایک جاہل قوم، پوری برادری غائب۔ تو اللہ پاک نے کو کرم فرمایا، کو رحم فرمایا کہ دادا مرحوم کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند بھیج دیا، دیوبند میں ان کو پانی موافق نہ آیا، پھر وہ سہارنپور میں آ گئے، وہاں علم مکمل کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے دین کا کام لینا تھا، دین کا کام لیتے رہے۔ تو یہ تو اتفاق کی بات ہے نا، یہ تو بالکل اتفاقیہ باتیں ہیں، اتفاقات ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا آج کل ٹی وی پہ بھی روزانہ چینلز پہ خطاب ہوتے ہیں، آپ کا مطالعہ بھی ہے۔ کہنے کہ ہاں جی بالکل میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے بڑی سٹڈی کی ہے، اور میری لائبریری کبھی آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے کتنی نادر کتابیں اس میں جمع کی ہیں، اور پھر میں نے اپنے لیے ایک اس طرح ساؤنڈ پروف کمرہ بنایا ہے، وہاں بیٹھ کے ہر چیز ریکارڈ
اسٹارٹ ہوتی. میں نے کہا مجھے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترکیب تو بتا دو کہ اس ترکیب کیا ہے اس کی ناوی. اس کی آنکھیں اوپر اٹھ گئی, تھوک یہاں کھڑے. کیا مطلب حضرت؟ میں کہا مطلب کیا؟ لا الہ جو پڑھتے ہو ترکیب تو کرو نا بھائی, آخر کوئی قاعدہ ہے نا کہ قاعدہ نہیں ہے. آخر الحمدللہ تو کہتے ہو تو کہو گے مبتدا ہے, خبر ہے, تو لا الہ الا اللہ کی ذرا مجھے ترکیب کر کے بتا دو. اب جناب کیا, میں نے کہا حضرت ڈاکٹر صاحب یہ اور 4 PhD کر لو نا پھر بھی تمہیں نہیں آئے گی. یہ تو تب آئے گی جب مسجد میں جا کے کسی بوریا نشین فقیر سے پڑھو گے, پھر جا کے تمہیں آئے گی. یہ تمہیں چینل وغیرہ پہ نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی بڑا مقام عظمت ہے کہ اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر, اور والدین کی خدمت کتنی بڑی بات ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ 3 آدمی تھے, ایک غار میں بارش ہو گئی, غار میں داخل ہو گئے, اور قدرتی بات ہے کہ طوفان جو چل رہا تھا نا, طوفان کی وجہ سے ایک پتھر جو اوپر سے لڑکھا وہ آگے اس کے غار کے دروازے پہ جم گیا. اب وہ پتھر ہلتا ہی نہیں کہ نکلیں کیسے. نکل ہی نہیں سکتے, پھنس گئے. تو سب لوگوں نے اپنے کہا کہ کوئی عمل یاد کرو اور اس کے لیے واسطہ بناؤ عمل کو, اور وسیلہ بناؤ عمل کا, اور اللہ سے دعا مانگو. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے ہیں, میں اپنے مال مویشی چرانے کے بعد جب گھر آتا تھا میں دودھ نکال کے پہلے جا کے والد والدہ کو پلاتا تھا, پھر آگے خود کھانا کھاتا, بچوں کو پلاتا, بیوی کو دیتا, لیکن پہلے میں والدین کو دیتا تھا. تو میں جب دودھ لے کے گیا, خدا کی شان ہے کہ والد والدہ سو گئے, نیند آ گئی, بوڑھے آدمی تھے جلدی سو گئے, کچھ مجھے لیٹ ہو گئی, تو میں ساری رات وہ پیالہ لے کے کھڑا رہا, میرے بچے بھوکے رہے, بیوی بھوکی رہی, میں بھوکا رہا, میں نہیں ہٹا کے پتہ نہیں کب جاگ جائیں. تو وہ رات کے آخری حصے میں جاگے, میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر مجھے اطمینان ہوا تو جا کے میں نے بچوں کو دودھ پلایا. تو اگر واقعی میں نے یہ عمل کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے, ہمیں نکال دے. پتھر ہٹ گیا. تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے. اسی طرح روایات میں آثار میں موجود ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اموال غنائم حنین تقسیم ہو رہے تھے. یہ جیرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں نا, جیرانہ, یہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا. یہاں ایک کنواں بھی تھا ماشاءاللہ, اب تو خشک ہو گیا کیونکہ ساتھ ٹیوب ویل وغیرہ لگ گئے نا, پانی چلا گیا. جیسے ہمارے یہاں دیکھتے جب ٹیوب ویل لگ جاتے ہیں پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے. تو وہاں جو کنواں مبارک ہے, حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ نے کنواں کھودا اور آگے عرض کیا کہ حضور آپ کے حکم سے کنواں تو ہم نے کھود لیا ہے, لیکن پانی نکالا اتنا کڑوا ہے وہ تو آدمی منہ کو نہیں لگا سکتا, ناقابل برداشت ہے. حضور نے فرمایا اچھا کہاں ہے کنواں؟ آپ تشریف لے آئے, کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا نکالو ڈول پانی کا. ایک ڈول پانی کا نکالا گیا, حضور نے پڑا بھی اور اس میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا. فرمایا پھر ڈال دو کنویں میں. انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, فرمایا اب کھینچو. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور کے لعاب ڈالنے کے بعد ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی نہیں پیا. معجزہ تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا کہ جہاں لب لگ گئی وہ چیز بن گئی. وہ ابو بکر پہ لگی, ابو بکر بن گیا. وہ علی پہ لگی, علی بن گیا. وہ کنویں میں پڑی تو پانی بن گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب اب جو پی رہے ہیں تو وہ پانی
پانی مبارک کافی عرصہ ہم نے کئی دفعہ پیا، الحمدللہ صبح الحمدللہ. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا نا، ادھر ارد گرد میں بھی ٹیوب ویل لگا ہے، وہاں لوگ بہت زیادہ جاتے تھے، پانی نکالنا مشکل تھا، وہاں بھی ویل لگا دیا، بورنگ کر دیا تو وہ پانی خشک ہو گیا. اچھا اب بھی کبھی کبھی جب 10 دن 15 دن 20 دن وہ ٹیوب ویل نہ چلے پھر پانی آ جاتا ہے. تو اسی مقام پہ حضور تشریف فرما ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ٹیک لگا کر حضور کے سامنے، حضور پاک نے جلدی جلدی اپنی چادر بچھا دی. آپ سمجھتے ہیں ردا رسول اللہ، حضور کی چادر ہے یہ. بوڑھی بیٹھ گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ وہ حضور سے ایسے بات کر رہی ہے جیسے حکم دے رہی ہو. یعنی ورنہ اللہ کے نبی سے آدمی ادب سے بات کرتا ہے، حضرت جناب آپ کرم فرمائیں مہربانی. وہ کہتی یا محمد فلاں فلاں کہہ دیجیے نا، ان کو چھوڑ دو. یا محمد فلاں فلاں کو اتنا مال جو ہے اس کا واپس کر دو. حضور فرماتے ہیں نام نام نام. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کھڑے ہو. کمال کی بات ہے، یہ عجیب بوڑھی ہے. ایک تو اس انداز میں بات کر رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضور انکار ہی نہیں کرتے. جو بات کہتی ہے تو کہتے ٹھیک ہے، جو بات کہتی ہے تو کہتے ٹھیک ہے. جب وہ چلی گئی تو ہم نے حیران ہو کے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے، مجھے دودھ پلایا تھا، تو میں اس کی بات کا کیسے انکار کر سکتا ہوں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے حضور کو پکڑ لیتی ہے. بی بی شیمہ، اور بڑا یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ دے دیں اور یہ دے دیں. صحابہ کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے رضائی. بی بی شیمہ میں جب بچہ تھا مجھے کھلاتی تھی اپنے ساتھ لے جا کر. یہ مجھے اٹھا کے بنو سعد کی وادیوں میں کھیلا کرتی تھی پہاڑوں میں. تو اب یہ میرے پاس آئی ہے تو میں کیسے انکار کر دوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد 2 مقام پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور کہیں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا، یاد رکھیں وَصَّيْنَا مانا امرنا، ہم نے حکم کیا ہے. لیکن لفظ وصیت میں چونکہ زیادہ طاقت ہے، زیادہ شدت ہے، جیسے کسی بندے کی وصیت کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس کو بھی نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیوں کہتے ہیں یہ وصیت ہے، یہ اس کی وصیت ہے مرنے والے کی، لہذا اس کی وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے بھی ایسے لفظ فرمائے جس میں شدت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور طلب بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو وصیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور یاد رکھیں کبھی قرآن کہتے احسانً، کبھی قرآن کہتے حسنً، کبھی قرآن کہتے حملتہ امہ کرہن، کبھی قرآن کہتے حملتہ امہ وہنً علی وہن. اور یاد رکھیں والدین کے بعد جو والدہ کا ذکر ہے، اس لیے جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ من ابرو، میں سب سے زیادہ پھر کس کی اطاعت کروں، نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی والدہ کی نیکی کرو، اطاعت کرو. میں نے پوچھا ثم من، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری اماں کا حق ہے. اس کے بعد صحابی کہتے میں نے کہا حضور پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری اماں کا حق ہے. میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم ابو کا، تیرے بابا کا حق ہے. یعنی 3 دفعہ میرے محبوب نے ماں کا حق مقدم کیا. چوتھے نمبر پہ
جا کے باپ کا حق دیا۔ علماء نے فرمایا چونکہ سرکار دو عالم بھی حکیم امت ہیں، رحمت امت ہیں، رحمت دو عالم ہیں، حبیب دو عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے علوم الاولین والآخرین عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ والدہ پر 3 مرحلے گزرتے ہیں، ایک مرحلہ اپنے پیٹ کے اندر بچے کو 9 ماہ تک اٹھاتی ہے، دوسرا مرحلہ جب ولادت کی گھڑی آتی ہے، اور تیسرا مرحلہ جب رضاعت کے دور سے گزرتی ہے۔ چونکہ ماں پہ 3 مشقتیں ہیں تو محمد مدنی نے بھی 3 نمبر ماں کو دے دیے، اس لیے فرما دیا امکا 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 ثم اباکا، چوتھے نمبر پہ تیرے باپ کا حق ہے۔ کیوں؟ تیری ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی ہیں، تیرے حمل کی مشقت برداشت کی ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اور پھر ولادت کی مشقت برداشت کی ہے۔ یہ ولادت کی گھڑی جو ہے گویا موت کی گھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عورت زندہ بھی رہے گی یا زندہ نہیں رہے گی، اس لیے اگر ولادت ہو جائے تو ڈاکٹر خوش ہو کے باہر آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں کہ الحمدللہ زچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں، ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، خدا جانے موت ہو جائے۔ تو ماں اس مرحلے سے گزرتی ہے، اس درد ذہ سے گزرتی ہے کہ جب اس کو درد ہوتا ہے تو پلٹیاں کھا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، ایسا درد کبھی نہیں ہوتا۔ اور بعض سابقہ کتابوں میں روایات اسرائیلیہ میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم کو بی بی حوا نے مجبور کر کے تعریفیں کر کر کے اس درخت کا پھل کھلا دیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ عورت ایسی چیز ہے کہ بس یہ دعا کرو سیدھی رہے، سیدھی ہو تو نہیں سکتی لیکن بہرحال دعا کرے، کیوں ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہو سیدھی کیسے ہو؟ تو حضور نے فرمایا عورت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، زیادہ سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور ڈھیل دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا سختی بھی رکھو اور اعتدال بھی رکھو، تب گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چل سکتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یعنی اس درخت کے کھانے پہ مجبور کرنے والی بی بی حوا تھی۔ اب جب اللہ کا عتاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی فبدت لہما سوآتہما، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتر گئے، لباس اتر گیا، انہوں نے جو اپنا بدن اور شرم گاہوں کو نہیں دیکھا تھا اب دیکھ رہے ہیں۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے سطر کو چھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، لم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب دیکھ لیا ہے نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا تم نے کبھی غور کیا ہے نا ہمارا دشمن جو ہے نا وہ بڑا ذہین ہے، اور ہماری برادری جو ہے یہ پہلے تو سوچتی نہیں ہے، اگر اللہ نے کوئی عقل شکل دیا ہو تو یہ 2 کو 4 بنانے کے چکر میں ہے، 99 کی مار میں پڑی ہوئی ہے بس۔ کافر دیکھیں، انگریز دیکھیں کتنا بڑا دشمن ہے اور کتنا ذہین دشمن۔ سب سے پہلے جو اللہ نے سزا دی آدم و حوا کو وہ کیا تھی کہ کپڑے اتر گئے، اسی لیے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی ہے کہ مسلمانوں کو سزا دینی ہے تو ان کے مرد عورتوں کے کپڑے اتارو۔ دیکھا نہیں آج جناب عورتیں ایسے کپڑے پہنے ہوتی، میرے خیال ہے کپڑے کو شرم آتی ہوگی کہ میں کس بدبخت وجود پہ آ گیا۔ مردوں نے ماشاءاللہ جناب ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ ایسے رنگ عورتیں بھی نہ ڈھونڈ سکیں، ایسے ایسے رنگوں کے شرٹ پہنتے ہیں۔ وہ صادق آ گیا نا حضور کا فرمان کہ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، اللہ نے فرمایا اللہ اس مرد پہ لعنت کرے جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے، اور اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرے جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ اسی طرح بال کٹا کے بوائے کٹ بنوا کے جین پہنا کے چھوٹے چھوٹے شرٹ پہن کے پھرتی ہیں،
بڑی معزز ہے، میڈم ہے. نبی فرماتے ہیں اس میں لعنت ہو. یہ کہتے ہیں ڈارلنگ ہے ہماری، جی لعنت کیوں ہو؟ نبی نے فرمایا کتا نجس لائن ہے. کہا نہیں جناب، یہ تو ہمارا پپو ہے، ہمارا محبوب ہے، اس کو تو ہم چومتے ہیں. صحیح کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو کہا نجس ہے. یہ تو اسلام سے دشمنی ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب عورت نے غلطی کی، اب اللہ کا عتاب آیا، اب جناب بی بی حوا رونے لگ گئیں کہ ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا حوا غلطی تو تم نے کی ہے، قیامت تک تیری بیٹیوں کو بھی میں رلا دوں گا، روتی رہیں گی. اس لیے آتا ہے کہ وہ درد ذہ والی سزا بھی ہم بی حوا کی بھگت رہے. بہرحال یہ روایات اسرائیلیہ ہے، سابقہ کتابوں کی روایت ہے جس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا. لا نصدق ولا نکذب. تو اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. والدیہ، اب دیکھو آگے کس کو مقدم کیا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اللہ پاک نے یہاں ماں کو مقدم کیا ہے، اس لیے ماں کا درجہ جو ہے وہ والد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ماں کا حق جو ہے وہ والد سے بھی زیادہ ہوتا ہے. والد کا بھی حق ہے لیکن ماں کا حق زیادہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول پاک کا اور والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے، اللہ ہمیں بے حیائی سے بچائے. اور والدین کے لیے بھی دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. کہتے جی کہ عمرے کے طواف میں تو 7 چکر ہوتے ہیں، دوسرا طواف کریں تو پھر کیا کریں؟ میرا بھائی طواف عمرے کا ہو، حج کا ہو، طواف فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، طواف ہو ہی نہیں سکتا جب تک 7 چکر نہ ہو. طواف 7 چکروں سے مکمل ہوتا ہے. ہر طواف کے 7 چکر ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اور چکر بھی 7 بنائے ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. تو جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ ان 7 دروازوں سے بچا لیں گے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے آج عمرہ کیا، پھر دوسرے دن عمرہ کیا، اگر بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. حتیٰ کہ مثلا دیکھیں ایک گنجا آدمی ہے، اس نے عمرہ کیا، وہ کیا کرے؟ گنجا ہے بس نہیں، اس طرح اس کو بھی پھروانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے، ورنہ بالوں کو کیا ہے؟ بال کٹاؤ نہ کٹاؤ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہر حال میں اس طرح پھروانا ہوگا. بھائی طواف اور عمرہ جو ہے، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو. طواف عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ثواب دے، ان کو اب حاضری نصیب کرے. ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ صحابہ احتیاط کرتے تھے کہ 2 4 5 دن بھی بال نکل آئے تو پھر عمرہ کر لیں، ورنہ شرعاً تو کوئی پابندی نہیں. جیسے ایک طواف اور دوسرے کے درمیان کوئی پابندی نہیں. ایک آدمی 10 طواف اکٹھے کر لے، ایک آدمی 1 طواف کرے، دوسرے نہ کرے، تو اسی طرح وہ پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقفہ کرنے کے بعد عمرہ کرے.
مرتبہ حج افراد کیا ہے، مینا میں قربانی نہیں کیا میرا بھائی، حج افراد کرنے والوں کے لیے حج کی بکری واجب ہی نہیں۔ ایک ہے قربانی جو ہم ہمیشہ اپنے ملک میں بھی تو کرتے ہیں نا، حج کریں یا نہ کریں، وہ قربانی ہے صاحب نصاب کے لیے، اس کے لیے آپ اپنا وکیل بنا دیں، آپ کے ملک میں وہ ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر خدا نہ کرے وہ قربانی کوئی حاجی نہیں کر سکا، پیچھے کوئی بندہ نہیں جس کے ذمہ لگائے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مسافر ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں۔ میرا بھائی اس کا علاج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا میں کہوں گا نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا مان لینا ہے، آپ کو پھر کوئی اور ٹکر جائے گا جو کہے گا نہیں گستاخ ہیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ 3 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کے ہر عمل کو نوٹ کریں کہ کہاں کہاں انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے۔ اگر ان کے لباس میں حضور کی سنت ہے، اٹھنے میں حضور کی سنت ہے، داڑھی میں حضور کی سنت ہے، کھانے پینے میں حضور کی سنت ہے، مسجد کے داخلے میں حضور کی سنت ہے، کھانے سے پہلے حضور کی سنت والی دعا ہے، کھانے کے بعد بھی حضور کی سنت والی دعا ہے، اذان کے بعد بھی حضور کی سنت والی دعا ہے، تو وہ تو پھر عاشق رسول ہوئے، گستاخ رسول کہتے ہوئے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اعتراض نہ سنو لوگوں کے، خود تجربہ کرو، اور جہاں عمل میں آپ کو ان کے گستاخی نظر آئے وہی پکڑ لو گے، جناب یہ عمل جو ہے گستاخی ہے، پھر خود فیصلہ کر لینا کہ گستاخ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کے لیے تو دنیا سب کو، صحابہ کو نہیں گالیاں دیتی، اہل بیت رسول کو نہیں لوگ گالیاں دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس باتوں کو چھوڑیں تو آپ تجربہ کر لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ کافروں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے، مسلمانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ حضور پاک کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے، حضور پاک کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ جب ایک صحابی آئے نابینا، انہوں نے کہا علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے مسئلہ بتلائیں۔ حضور ناراض ہو گئے کہ کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دین سمجھا رہا ہوں، میں ان کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ آ گیا، یہ تو ایمان والا ہے، ہمارا صحابی ہے، اس کو تو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ابھی تو ان کی اللہ کا قرآن نازل ہو گیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ کے کافروں کی تبلیغ کو کیوں اہمیت دی ہے۔ اب یہ بدبخت نہیں ہدایت چاہتے، چھوڑ دیں ان کو، جو علاج کرانا چاہتا ہے اس کا علاج کرو، جو علاج کرانا ہی نہیں چاہتا اس کے بارے میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو علاج کرانا چاہتے پہلے ان 2 مریضوں کا حفاظت کرو کہ کہیں یہ تو نہ مر جائیں۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہو جی کافروں کو تبلیغ نہیں کرتے، مسلمانوں کو، جناب کافروں کو تم شروع کر دو، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو مسلمانوں کا کام یہ کر رہے ہیں، کافروں والا تم شروع کر دو، ایک پارٹی بناؤ، کافروں کو تبلیغ کرو، اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی کام تقسیم کر لو نا، ایک کام تو وہ کر رہے ہیں، دوسرا تم شروع کر دو، پتہ بھی لگے کہ کتنے سیر میں کتنا اپنا تولے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پر دم ہو ادا نہ کر سکے تو اللہ کا مجرم ہے، لازم ادا کرے، اور اگر نہیں ہے روزے رکھے، 10 غریب ہے پیسے نہیں 10 روزے رکھ لے۔ میں نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، حج بھی کروں گا، تو انشاءاللہ حج تمتع ہو جائے گا اور آپ کو ایک بکری پھر حج کی دینی ہوگی۔
وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ اصل وسیلہ ہے یہی کہ انسان اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائے۔ کہتے جی کہ جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد حتیم میں طواف کی 2 رکعات، بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں فجر کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعات سورج نکلنے کے بعد پڑھو، عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد پڑھو۔ باقی ائمہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ گنجائش ہے، جائز ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اگر کسی وقت طواف کیا اسی وقت 2 رکعت پڑھ لی تو جائز ہے۔ تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات کو ذرا سمجھا کرو۔ مثلا تم آئے عصر کے بعد طواف کیا، اب تمہارا ارادہ ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کے حرم سے جاؤں گا، تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو، کیونکہ ورنہ ایک حدیث ہے نا حضور کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، تو جب تم مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں۔ اچھا اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، مجبوری ہے، جلدی ہے، پڑھ لو، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ مینا کے اندر اگر ہم جماعت کریں گے تو قصر پڑھیں گے، بالکل قصر پڑھیں گے۔ اگر مسافر ہو، مسافر ہیں تو احناف کے نزدیک قصر ہے، اگر مقیم ہے مکے کا یا مینا کا وہ کہتے ہیں وہ پوری پڑھے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہر حاجی پہ قصر ہے، چاہے وہ مقیم ہے چاہے مسافر ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کو ہم نے قربانی کا گوشت دے دیا، دم کا گوشت دے دیا، وہ غریب اگر آگے فروخت کرنا چاہے نہیں، فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے کھانے کے لیے دیا گیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہ تھوڑا ہے کہ اگر پھر اسی طرح تو وہ کرتے ہیں جی کہ وہاں سے 8-10 ریال میں بکرا لے آتے ہیں، 50 میں بیچ دیتے ہیں، تو کاروبار ہو گیا نا، پھر غریب کو کھانے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ آپ ان لوگوں کو دیں جو کاروباری نہیں ہیں، آگے بیچتے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، تو اور پھر تم اتنا دو بیچ ہی نہ سکے، تم 1-1 کلو دیں گے کیا بیچے گا؟ تم جو بکرا اٹھا کے دے دو تمہیں بیچ لے گا نا وہ۔ ایسے حالات ہی پیدا نہ کرو، بہرحال بیچنا جائز نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، 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 عطا فرما۔